آگے بڑھتے ہیں ناظرین، پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے۔ سینٹ نے پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے، جبکہ پاکستان ایئر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی آرڈیننس میں بھی ترمیم کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ملک کے دفاعی قوانین میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کر کے ایک نیا سٹرکچر جو ہے وہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ 27ویں ترمیم کے بعد صدر مملکت کو تاحیات استثنا آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے خاتمے جیسے بڑے فیصلے دفاعی نظام کو نئے دور میں داخل کر رہے ہیں۔ ان ترامیم کے نتیجے میں پاکستان کی دفاعی کمانڈ کو مکمل طور پر سینٹرلائز کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی بیرونی خطرے یا دشمن کی جارحیت کے جواب میں فیصلہ سازی تیز اور مؤثر ہو سکے۔ تینوں مسلح افواج کے ایکٹ میں 59 شقوں کی منظوری کے بعد دفاعی ڈھانچے میں یہ سب سے بڑی اپ گریڈیشن سامنے آئی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک مربوط اور مرکزی کمانڈ سسٹم جن کی حالات میں رسپانس ٹائم کم ہوتا ہے اور فورسز کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں اس وقت فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ اس میں کام آئے گی۔ دوسری جانب عدالتی نظام کو ڈی سینٹرلائز کرنے کی سمت بھی قدم بڑھائے جا رہے ہیں تاکہ کیسز کے بوجھ میں کمی اور انصاف کی رفتار میں اضافہ ہو سکے۔ یوں ایک طرف عدلیہ میں تقسیم اختیارات اور دوسری طرف دفاعی ڈھانچے میں اختیارات کا مرکزیت کی طرف جانا ریاستی نظام میں بڑی اسٹرکچرل تبدیلی اور اس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ سوال اس میں یہ ہے کہ کیا یہ نئے فیصلے پاکستان کو اندرونی استحکام اور بیرونی خطرات کے خلاف زیادہ مضبوط بنا پائیں گے؟ اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں عبداللہ حمید گل صاحب نے۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہی سوال میں دہراؤں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سب کچھ چینجز کیے گئے ہیں، اس سے ملک کو اور دیگر نظام کو کیا اس سے فائدہ پہنچے گا؟ مزید مضبوطی ہوگی ہمارے معاملات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ملک میں جب بھی کوئی نظام تبدیل کیا جاتا ہے، کسی بھی ملک کے اندر جو ترامیم آتی ہیں تو بہتر کے لیے ہی ہوتی ہے۔ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ظاہر ہے وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ وہ ترامیم کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب جس طریقے سے پاکستان آرمڈ فورسز کا اگر اسٹرکچرل چینجز کے اندر جو بات کی گئی ہے، بنیادی طور پہ جو لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ اعتراض ہیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کا جو سٹرکچر ہے وہ مزید مضبوط اور مستحکم نہ ہو؟ کیا رسپانس ٹائم جو ہے، جو کہ آج بہت میٹر کرتا ہے، ظاہر ہے یہ تو سپلٹ سیکنڈ کے ڈیسیجنز ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے وانا کے اندر جو واقعات ہوئے، اس کے اندر جو ڈائریکٹریٹ جنرل ملٹری آپریشنز اور اسی طریقے سے جو آرمی چیف سیکریٹریٹ تھا وہ پرسنلی اس کو مانیٹر کر رہا تھا، ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو رہی تھی۔ اور اسی طریقے سے جو ہماری اسٹریٹجک فورسز کمانڈ بنی، دیکھیں جس طریقے سے ہماری مختلف کورس بنی۔ پاکستان میں ایک وقت تھا جب کوسٹ گارڈ وغیرہ کو زیادہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب کوسٹ گارڈ ایک بہت اہمیت اختیار کر گئی۔ اسی طریقے سے رینجرز اور ایف سی جو تھے وہ پہلے ایک بہت ہی ایسا سمجھا جاتا تھا کہ جی یہ تو بالکل ایک فارغ پوسٹنگ ہے، لیکن اب وہ پرائز پوسٹنگ سمجھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیلنجز جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے لاجسٹک سپورٹس ہیں، اسی طریقے سے میسائل کمانڈ ہے، ہم نے راکٹ کمانڈ بنائی اور ہم نے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس سے پہلے ایک کور کا درجہ دیا آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کو۔ تو یہ تمام ضروریات تھیں۔ اب جب کیونکہ ایک جنگ کا تبدیلی آئی ہے، جنگ کے جو نارمز ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں اور دنیا جو ہے وہ ماڈرنائزیشن کے اوپر، ٹیکنالوجی شفٹ کے اوپر جا رہی ہے۔ ابھی آپ نے چائنا کی پریڈ دیکھی 3 ستمبر کو، تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ملٹیپل کمانڈز تھیں۔ ہمارے جو جہاں تک آرٹلری توپخانے کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اب جو میسائل کمانڈ آئی ہے جس کے اندر جو ہے آپ کی اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن شامل ہے، جس کے اندر آپ کے دیگر جو آپ کے، کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے الحمدللہ وی آر بلیسڈ ود کنونشنل اینڈ نان کنونشنل جو ہمارے پاس طریق میتھڈالوجی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایک ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں جو کہ جس کے اندر چین آف کمانڈ بڑی مضبوط ہو اور جو کوئک ڈیسیجن جو ہے وہ لے سکے، کیونکہ
अफवाज पाकिस्तान जो है उसके नीचे तमाम स्ट्रेटेजिक फोर्सेस आती हैं। इस वजह से इसके ओहदे को जो है वो एलिवेट करना ज़रूरत का एक वक्त का तकाजा था, और इसी वजह से जो है वो कमांडर डिफेंस फोर्सेस का तैनाती जो है उसका प्रोसेस शुरू किया गया। ये पहली बात ये है कि ये कोई अभी का अमल नहीं है, ये जनरल बाजवा साहब के दौर के अंदर जब बिल्कुल उनकी रिटायरमेंट करीब थी तो उस टाइम पे इस प्रोसेस के ऊपर बातचीत शुरू हो चुकी थी, और ये मॉडल जो है इंडिया में भी मौजूद है। कमांडर डिफेंस सर्विसेज कहा जाता है, CDS, और आपको याद है जनरल बिपिन रावत जो थे वो उनके पहले CDS थे, और उसके बाद अब जनरल अनिल चौहान मौजूद है, और ये दोनों भी आर्मी से ताल्लुक है, इनका एयरफोर्स या नेवी से ताल्लुक नहीं है। इसलिए जो कमांडर डिफेंस फोर्सेस है उनका काम यह है कि मामलात को जो एक मेरे ख्याल में जिसके अंदर कहीं ना कहीं डिलेज आ जाते थे, टेक्निकल इश्यूज आ जाते थे, तो उस कमांड अथॉरिटी को मजबूत करने के लिए इस ओहदे को जो है वो बनाया गया, जिसका जो इतलाक है वो 27 नवंबर से शुरू होगा और ये 2030 27 नवंबर तक जो है 26 नवंबर तक जाएगा। अब फील्ड मार्शल जो है वो 5 स्टार में है, ये भी एक रियलिटी है। अब अगर आप अमेरिकन फोर्सेस को देखें तो अमेरिकन फोर्सेस के इस टाइम पे तकरीबन 37 4 स्टार जनरल्स वहां मौजूद हैं, क्योंकि उनकी एक वसी जो कमांड सिस्टम है। अब पाकिस्तान में जाहिर है ये अब आपने देखा कि सिर्फ ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस नहीं रही, बल्कि इसके अंदर क्योंकि अब हमारे पास मुख्तलिफ मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स टाइप के जो टेक्नोलॉजी है वो भी आ रही है, और पाकिस्तान ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है इंडिजिनस सतह के ऊपर जो है वो बनाई है, और अब ये देखा जा रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर। इसलिए क्लॉजवेट्स की जो बुनियादी थ्योरीज थी अब जाहिर है उसके अंदर अमेंडमेंट्स की जरूरत है। इसलिए मेरे ख्याल में ये एक कमांड स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होगा, और पाकिस्तान सिर्फ आर्मी के लिए नहीं बल्कि एयरफोर्स और नेवी के लिए भी इसका इतलाक हो चुका है। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, ये आपने बड़े अहम नुकात आपने उठाए हैं। फिलहाल के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी बता रहे थे कि बहुत से शहरबानों बहुत से दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये दिफाई स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, जैसे कि हमसाया मुल्क भारत की भी उन्होंने बात की है कि पहले बिपिन चौहान थे, फिर अनिल चौहान जो है, बिपिन रावत थे, फिर अनिल चौहान जो है इस वक्त उनके CDF हैं, और पाकिस्तान में भी ये ओहदा जो है वो अब बना है और सेंट्रलाइज हो जाएगा जी। इससे तीनों जो अफवाज हैं वो उसमें हम देखेंगे कि बड़ा क्विक रिस्पांस होगा, और दुश्मन को परेशान होने वाली बात है कि और मजीद सख्त जो और मजीद तेजी से रिस्पांस जो है वहाँ पहुँचेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मजीद कामयाबियाँ भी समेटेगा।